أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين في عذار الحسين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين وعلى أصحابه المكرمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور احدیت میں سمدیت میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے پیارے اہل بیت کے حضور میں بھی درود و سلام کے تحریف نظرتاً عقیدتاً تحفتاً پیش کرنے کے بعد، چونکہ آج حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے، اس مناسبت سے یوسف زہرا حضرت امام محمد مہدی کے حضور میں شان میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا، تم لوگ تھامو پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ یکجا ہو کر متفق ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو تھامو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپ آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس مبارک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے یونائٹی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے بھی اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں اپنے موضوع سخن کو، عنوان کو رہبریت کی اہمیت لیا ہے کہ اسلام میں رہبریت کی کتنی اہمیت ہے، نور بخشیہ میں رہبریت کی کتنی مقام، کتنی اہمیت ہے۔ جنرلی میں بات کروں تو رہبریت گائیڈس کرنے والا ہر شعبے میں، ہر مذہب، ہر قوم، ہر خاندان کے لیے ضروری ہے۔ رہبر کے بغیر کوئی بھی تنظیم، رہبر کے بغیر کوئی بھی مذہب، رہبر کے بغیر کوئی بھی قوم، رہبر کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ ایونلی آپ جانوروں میں بھی دیکھا جائے تو آپ شہد کی چھدے کو دیکھیں، شہد کی مکھیوں سے آپ سبق حاصل کریں کہ شہد کی چھدے پر اگر آپ غور سے دیکھتے رہے نا تو شہد کے چھدے پر ان کی رہبر جو ہے چوکیداری کے لیے بیٹھتا ہے۔ جب شہد کی مکھی کسی دوسرے گلاب وغیرہ سے شہد چوز کر آتے ہیں، زہریلی شہد چوز کر آتے ہیں، تو وہاں پر جو گاز بیٹھا ہوتا ہے اگر زہریلی چیزیں اگر وہ چوز کے آتے ہیں تو وہاں سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ ان کے اندر بھی رہبریت کی منظم اہتمام ہے ان کے اندر، لہذا ہر شعبے میں، ہر جانور سے لے کر انسان کے لیے رہبریت کی اہمیت ہے۔ اسلام میں بھی رہبریت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رہبریت کی متعارف کراتے ہوئے، اس رہبریت کو تعارف میں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک، حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ تک ان کو بھیجا ہے، تو رہبر بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔
کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ انسانیت کو، انسان کی رہنمائی کرے، انسان کو گائیڈز کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر خاتم تک اللہ کی رسی ہے، ان کو پکڑنا ہے ہم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نہیں کیا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو کوئی اللہ کی رسی کو، نہ ٹوٹنے والی رسی کو تھامے گا، لم انفصام لہا، جس کی صفت ہے کہ ٹوٹتے نہیں ہے وہ رسی. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک، حضرت ابراہیم تک، موسیٰ تک، حضرت عیسیٰ تک، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین، خاتم النبیین، حضرت امام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک رہبر ہے. یہ سب یہ انبیاء ہے، خدا کی رسی ہے، اللہ کی رسی جس کی صفت ہے لا انفصام لہا واللہ السمیع العلیم، جس کی صفت ہے انفصام نہیں ہے جس کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک اللہ کی رسی ہے. اس رسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑا. لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی بنا کر اللہ تبارک نے کسی نہ کسی کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد ہادی کو، انبیاء کے بعد مرسلین کے وارث کو، انبیاء کے بعد اللہ کی رسی کو ٹوٹنے نہیں دیا، بلکہ اماموں کی شکل میں، 12 امام کی شکل میں ہمیں دیا، پنجتن 5 کی شکل میں ہمیں دیا. اور انہی 12 اماموں نے دنیا میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. انہی 12 اماموں نے ہمیں بزرگان دین کو اپنے نائب بنا کر بھیجا، جو کہ آج یدن بیدن حضرت سید محمد شاہ نورانی تک پہنچا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو تھامو، مانی اعتصم باللہ نجات، کیونکہ جو بھی اللہ کی رسی کو تھامے گا باللہ نجات، اس کے لیے نجات، اللہ اس کے لیے نجات، خود بخود اللہ نجات کے راستہ اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو. اسلام نے جتنی تفرقہ بازی کی مذمت کی اتنی کسی اور چیز کی مذمت نہیں کی. فرمایا الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ برپا کرنا، فساد برپا کرنا اشد من القتل، قتل سے بھی بدتر ہے. تبھی فرمایا وَلَا يُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین فتنہ فساد برپا مت کرو. لیکن آج ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں اتنا سبزی کی دام اتنا کم نہیں ہے جتنا کفر کے فتویٰ. سبزی کی دام اتنا سستا نہیں ہے جتنا کفر کے فتویٰ سستا ہے. کسی پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو نہیں تھاما. ہم نے حقیقی معنوں میں آدم سے لے کر خاتم تک تھاما، لیکن خاتم کے بعد 12 امام کو نہیں تھاما، 12 امام کے نائبین، امام محمد کے نائبین کو نہیں تھاما. اسی لیے یہی ہوا ہے. آج ہم آپس میں دست گریبان ہیں، آج مسلمان خود آپس میں دست گریبان ہیں. بالخصوص میں اپنے نور بخشی برادری سے التماس کرتا ہوں. نور بخشی برادری دعوت بھی ہے، فقہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، اصول اعتقادیہ بھی ہے، حدیث کے لحاظ سے روضۃ الفردوس بھی ہے، مودۃ القربہ بھی ہے. لیکن سب کچھ ایک ہونے کے باوجود آج نور بخشیہ اتفاق و اتحاد نہیں ہے. تو عالم اسلام کی بات کرنا ہی میرے لیے فضول ہے. سب سے پہلے میں اپنے خود جس مذہب پر میں ہوں اس مذہب کو مجھے مستند بنانا چاہیے، اس مذہب کو اتحاد و اتفاق کی راہ پر گامزن کرنا چاہیے. مجھے آج اپنے نور بخشی برادری سے میرے گزارش ہے، اللہ کی رسی کو تھامو. حقیقی معنوں میں ہمارے تعلیمات کے مطابق اللہ کی رسی کیا ہے؟
ہمارے تعلیمات کے مطابق اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، ہماری تعلیمات کے مطابق اللہ کی رسی ائمہ توحید ہے، ہماری تعلیمات کے مطابق اللہ کی رسی بزرگان دین ہے، جس میں معلوم قرخی بھی رسی ہے، اللہ کی رسی معلوم قرخی بھی ہے، عبد الرحمن بن عسقلانی بھی ہے، جنید بغدادی بھی ہے، شاہ سید علیہ رحمہ بھی ہے، امین کبیر بھی ہے، نجم الدین کبریٰ بھی ہے، نجم الدین ثاقب بھی ہے. یہاں لے کر لے کر آئے تو حضرت سید محمد شاہ نورانی مدد اللہ علی تک. خدا را اپنے تعلیمات کو سمجھو، تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اچیو کرنے کی کوشش کرو میرے نوجوانوں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج کوئی ممبر پر کوئی مولوی بول کے ہمارے عقائد کے خلاف، ہمارے اعتقاد کے خلاف، ہمارے تعلیمات کے خلاف بول کے چلے جاتے ہیں. نور بخشیوں کے اندر اتنا بھی غیرت نہیں ہے، ہمارے جوانوں کے اندر اتنا بھی غیرت نہیں ہے کہ اس کو گلے سے پکڑ کر پوچھے کہ بھائی آپ نے یہ چیز کہاں سے بتایا ہے؟ ہماری کتابوں میں تو نہیں ہے، نہیں ہے ہماری کتابوں میں. ارے آپ نے یہ چیز کہاں سے بتایا؟ نہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنا بھی غیرت نہیں ہے قسم سے. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر میثم تمام کی صفت آنا چاہیے، ابو ذر غفاری کی صفت آنا چاہیے. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر حر بن یزید رحائی کی صفت آنا چاہیے، جو ڈٹ کر بولتے تھے. نہیں ہے. ہمارے تعلیمات کے خلاف بولتے ہوئے تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. تعلیمات کہاں چلے جائے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا. چھیڑ چھاڑ کرے نور بخشی تعلیمات سے، تحریف کرے نور بخشی تعلیمات میں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ماتم کے خلاف بولتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اعتکاف کے خلاف بولتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تزکیہ نفس کے خلاف بولتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آج ماتم آ رہے ہیں، نیٹ پر دیکھنے کو ملے گا. نعوذ باللہ پوز ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. میں نے دیکھا ایک دفعہ چند لڑکوں کو جو محرم کے لباس میں نظر آتے ہیں، ان کو پوز لگایا ہے غلط چیزیں لکھ کر. بھائی محرم میں کالا لباس پہن ہماری تعلیمات سے ثابت ہے. شیخ اسری لہجی سے کسی نے پوچھا، آپ شاہ سعید کے شاگرد شیخ اسری لہجی سے کسی نے پوچھا، حاکم حارث نے، کیا آپ یہ سیاہ لباس کیوں پہنتے؟ تب حضرت شیخ اسری لہجی نے فرمایا، یہ ہم امام حسین کی تعزیت میں پہنتے. شاہ سعید خود بھی پہنتے تھے، یہ نہیں ہے کہ شاہ سعید نہیں پہنتے تھے، شاہ سعید خود بھی پہنتے تھے محرم میں. تو ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش ہے نور بخشو، خدا کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کبھی تابوت کے خلاف بولتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو تابوت کی حمایت میں ہے ان کو درد ہوگا، ان کو تکلیف ہوگا، تو وہ بھی بولیں گے. جو اعتکاف کے لیے برا بلا بولیں گے تو اعتکاف جو کرتے ہیں ان کو برا لگے گا. تو کیا ہوگا؟ ہمیں آپس میں لڑوائیں گے. ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھ نہیں ہے. خدا را ہمارے تعلیمات میں آج یہ بات بابا کی تحریر کہتا ہوں، جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اعتکاف بھی ہماری جان ہے، عزاداری بھی ہماری جان ہے، علم تعبد ذوالجلال نکالنا بھی ہماری تعلیمات میں ہے، اور اعتکاف کرنا بھی ہمارے تعلیمات میں، تزکیہ نفس کرنا بھی ہمارے تعلیمات میں، بھی عزاداری بھی کرنا ہمارے تعلیمات میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمات کو نہیں پہچانا. ہمارے تعلیمات ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے تعلیمات ہم سے یہ کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامو، رہبران الہی کو تھامو. ہم نہیں تھام رہے ہیں رہبران الہی کو. آج مسلم بن عقیل کے ماتم کے لیے جمع ہوا ہے. اس ماتم میں، اس مجلس میں آپ کو مسلم بن عقیل کی سیرت بتاؤں گا. مسلم بن عقیل نے بھی اللہ کی رسی کو تھاما تھا. واللہ حسین مظلوم کربلا بھی اللہ کی رسی ہے. مسلم سیرت بتاؤں گا مسلم کی میں آپ لوگوں کو. مسلم کو جب حسین مظلوم کربلا نے کوفہ والوں کے لیے سفیر بنا کر بھیجا
کوفہ والوں نے اتنا خطوط بھیجا رسول اللہ کے بیٹے کو، نواسے کو، کہ مجبور ہو گئے حسین مظلوم کربلا. تو حسین مظلوم کربلا نے سفیر بنا کر بھیجا مسلم کو. جو ہی مسلم سفیر بن کر سر سے ودا کر کے، اہل بیت سے ودا کر کے، اہل حرم سے ودا کر کے جانے لگے، تو ایک شکاری جو ہے، شکاری آتے ہوئے نظر آیا جو خون میں لت پت تھا، جس کے پیچھے جو ہے شکار کے پیچھے شکاری بھی تھا، خون میں لت پت تھا. تو مسلم بن عقیل واپس آ گئے. تو حسین نے مسلم بن عقیل سے فرمایا، یا مسلم بن عقیل واپس کیوں آئے؟ آیا آپ کی جان میری جان سے عزیز ہے؟ آیا آپ کی جان میرے حکم سے عزیز ہے؟ آیا آپ کی جان رائے خداوندی سے عزیز ہے؟ اب الفاظ دیگر اگر میں کہوں تو آیا آپ کی جان اللہ کی رسی سے عزیز ہے؟ تو مسلم بن عقیل نے فرمایا، واللہ یا ابن رسول اللہ، واللہ میری جان اللہ کی رسی سے عزیز نہیں ہے، میری جان آپ سے عزیز نہیں ہے، میری جان خدا کی راہ میں شہید ہونے سے زیادہ میری جان عزیز نہیں ہے میرے لیے. میں واپس اس لیے آیا ہوں مولا، میں واپس اس لیے آیا ہوں، میں نے یہ شکاری کو خون میں لت پت دیکھا تو مجھے لگا کہ مولا ہم دونوں کے بیچ میں جو ہے دوریاں پیدا ہونے والی ہے، لہٰذا میں واپس پھر سے ایک دفعہ دیدار کرنے کے لیے آیا. یہ ہے سیرت مسلم بن عقیل. مسلم بن عقیل اپنے خدا کی رسی کو جو مسلم بن عقیل نے تھاما تھا، اس رسی کے لیے مسلم بن عقیل نے اپنے جان کو بھی قربان کیا. جان تو چھوڑو، اپنے آپ کو قربان کرنا چھوڑو، اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا. کیوں کیا؟ اللہ کی رسی کے لیے قربان کر دیا. حسین معصوم کربلا کے لیے قربان کر دیا، اللہ کی رسی قرآن کے لیے قربان کر دیا، اللہ کی رسی دین اسلام کے لیے قربان کر دیا. آج ہمارے حالت دیکھو، تھوڑا سا ہم پر مشکلات آ جاتے ہیں تو دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. باپیر ہمارے لیے قوادی ہے تاما گیومی نا، باقی میں ہم کہتے ہیں سید شمس الدین کو مانتے ہیں تو قوادی میں ماتی ہے تاما گیومی نا. یہ بات نوٹ رکھو، جو بھی علماء ہم باپیر کو مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں تاکہ باپیر ہمیں اللہ تک لے کر جا سکے. ائمہ توحید کی تعلیمات کو ہمیں ائمہ توحید کی تعلیمات تک لے جا سکے. ہم باپیر کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ حضرت سید محمد شاہ نورانی امام محمد مہدی کی نائب ہے. آج میں نائب مہدی کہتا ہوں بے طریقہ سید محمد شاہ نورانی کو تو لوگ تنگ ہو کر رہ جاتے، دیکھتے رہ جاتے. تو خدا را وہ علماء نور بخشی دنیا میں، آج میں اتفاق و اتحاد کی بات کرتا ہوں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، تو ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی پیر کے سائے میں خدا کی قسم نور بخشا نہیں ہو سکتا. یہ ذہن سے نکال دو، ایک ہی پیر کے اندر آپ نور بخشا نہیں آ سکتا. لہذا میں درد دل کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو جس کو بھی مانتے ہیں، بارستان کو مانتے ہیں تو خدا را بارستان کے اندر رہے، گروہ ہونے کی کوشش میں نہ رہے. نور بخشو نے کیا کوئی کم تکلیف سے ہی ہے، کیا کوئی کم مشکلات دیکھی ہے جو دن بہ دن ہمیں گروہ میں تقسیم کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو پہچانیں، اللہ کی رسی کو تھامیں اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں، آپس میں دو گروہ نہ ہو. وقت کے ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، وقت کے ایمان کے لیے قربان ہونا چاہیے. مسلم وقت کے ایمان کے لیے قربان ہوئے. آج ہمارے نور بخشی دنیا میں تصور ہی نہیں ہے کہ ہم نے امام محمد مہدی کے سپاہی بننا ہے. ہم نے امام محمد مہدی آخری امام کہتے تو ہمارے بچے کہتے ہیں جو کہ زندہ ہے امام محمد مہدی. لیکن ہم امام محمد مہدی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان امام محمد مہدی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوانوں میں سے کوئی امام محمد مہدی کی سپاہی بننے کے حال ہے؟ ہم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ دن رات ہم لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، لوگوں سے چیٹنگ کرتے ہیں. کہ ہم نے ایک بار اپنے امام محمد مہدی سے ایک بار بات کرنے کی کوشش کی؟
کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے زبان میں ایک بار دعا کی؟ نہ. آج مسلم بن عقیل نے اپنے وقت کی ایمان کے لیے قربانی دی، اپنے وقت کی ایمان کے لیے سپاہی بنا، سولجر بنا. آج کیا ہم میں سے کوئی ہے اپنے وقت کے امام محمد مہدی کی سپاہی بنے؟ نہ. وقت کے امام محمد مہدی کی سپاہی بننا چھوڑو، وہ امام محمد مہدی کی نائب کی تذلیل در تذلیل، تذلیل در تذلیل، تذلیل در تذلیل. وقت کے امام نائب مہدی حضرت سید محمد شمس نورانی کو ہم نے کیا کیا ہم نے تکلیف دیا ہے، اس کو کیا کیا ہم نے مشکلات اس کے لیے برپا کیا ہے، گھر کو جلایا اس کی، اس کو کیا کیا تکلیفیں دی ہم نے. لیکن پھر بھی امن کی بات کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ ہے نائب مہدی کی صفت، پھر بھی امن کی بات کرتا ہے، پھر بھی جوڑنے کی بات کرتا ہے. تو خدا را ہمیں سب سے پہلے ہم واقعی کو پہچان لینا، نائب مہدی کو پہچانے، پھر نائب مہدی کے بعد جو ہے امام محمد مہدی آئے گا. نائب مہدی کو پہچانے. آج اگر ہم نائب مہدی کے لیے لبیک نہیں کہیں گے تو ہم خدا کی قسم ہم امام محمد مہدی کے لیے لبیک نہیں کہہ رہے. یہ ذہن میں رکھو. آج نور بخشیوں میں جو کوئی بھی نائب مہدی حضرت سید محمد شاہ نورانی کو لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، وہ امام محمد مہدی کو لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، وہ شاہ سعید کو لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، وہ امیر کبیر کو لبیک نہیں کہہ رہے. تو قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ قرآن نے فرمایا اللہ کی رسی کو محدود کرو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو. امیر کبیر نے فرمایا وَاعْتَصَمْنَا بِحَبْلِ اللَّهِ، پروردگار ہم نے تیرے رسی کو مضبوطی سے پکڑا. اور حضرت پیغمبر خدا سے لے کر آخری امام حضرت امام محمد مہدی تک گنا ہے. آخری امام حضرت امام مہدی کے بعد معروف قارسی سے لے کر مجرد یہ ترقت کا گنا ہے. گننے کے بعد فرمایا یہ ہمارے کیا ہے، ہم نے اللہ کی رسی کو تھاما ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. لِأَنَّهُمْ أَئِمَّةٌ فِي الدِّينِ، کیوں یہی ہمارے امام ہے. وَهَذَا حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہی حبل اللہ ہے، لا ينقطع إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جو کہ منقطع نہیں ہونا ہے، منقطع نہیں ہونا ہے، اس کو منقطع نہیں ہونا. لیکن آج ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ نور بخشی دنیا میں جو حبل اللہ ہے وہ منقطع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہمارے لیے تو نہیں ہوا ہے. یہ دن بیا دن آج حضرت سید محمد شاہ نورانی تک پہنچا ہے. تو خدا را حبل اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے، حبل اللہ کو تھامنے کی کوشش کرے، اسی میں ہماری نجات ہے. اگر آپ حبل اللہ کو نہیں تھامیں گے تو دنیا کے دوسرے مکاتب فکر ترقی پذیر ہوں گے، دوسرے قوم ترقی پذیر ہوں گے، اور نور بخشیہ دن با دن پستی میں چلے جائیں گے. آج افسوس کی بات ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، خدا کی قسم درد ہوتا ہے. گاشے ٹی وی والوں کو ہمارے غریب غربے کی جو ہے ویڈیو نکال کر نیٹ پر بیچنا پڑتا ہے. نیٹ پر بیچنے کے بعد ان کے لیے کوئی تقسیم جو ہے ہدیہ وغیرہ صدقہ وغیرہ آتا ہے. افسوس کی بات ہے. پھیکے میں شاہ سعید علیہ الرحمٰن نے ایک اصول دیا ہو، اس اصول پر عمل کرو تو گاشے ٹی وی والوں کو جو ہے پوسٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گا. شاہ سعید فرماتے ہیں اپنے صدقہ کو، اپنے فطرے کو جو ہے امام کے لیے، وقت کے امام کے پاس جمع کرو. اگر وقت کے امام نہیں ہے تو نائب امام کے پاس جمع کرو. نائب امام سے مراد کون ہے؟ حضرت سید محمد شاہ نورانی ہے. کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے، امام کو، نائب امام کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے صدقہ خیرات کو کون سی جگہ پہ استعمال کرنا ہے، کون سی جگہ پہ میں نے یوز کرنا ہے. ہمارے ایک مخلص علماء فرماتا ہے اگر ہم یہی صدقہ، یہی فطرہ نائب امام محمد مہدی حضرت سید محمد شاہ نورانی کے پاس جمع کر رہے ہیں تو خدا کی قسم ہمارے نور بخشیہ میں غریبی ختم ہوگا، ہمارے نور بخشیہ ایجوکیشن میں آگے ہوگا، ہمارے نور بخشیہ خود ہسپتال کھولیں گے، ویلفیئر آرگنائزیشن کھولے گا. نہیں ہے. آج خپلوں میں جو ہے ڈاکٹر نہیں لا سکتے تو ہمارے کیا اوقات ہے؟ مل کر زم ہو کر اگر ہم امام مہدی کے نائب کے لیے تعاون کریں نا، خدا کی قسم نور بخشی میں غریبی ختم ہوگا. میرے بھائیوں غریبی ختم ہوگا.
لیکن افسوس کی بات ہے آج جو ہے گانے ٹی وی والوں کو ویڈیو بنا کے نیٹ پہ بھیجنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہاں پر ان لوگوں کے کوئی جو ہے مسائل ان کے حل ہو. تو لوگوں نبخشیوں خدا را ایک ہونے کی اندیشہ تو ختم ہو گیا میرے بھائیوں بزرگوں ماؤں بہنوں. صوفیہ امامیہ نوربخشی والے صوفیہ امامیہ نوربخشی رہے، صوفیہ نوربخشی صوفیہ نوربخشی رہے، ہاں دونوں اپنے اپنے جگہ پہ رہے، لیکن اپنے اعتقاد پر اپنے تعلیمات پر اپنے کتابوں میں تحریف کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ تحریف صوفیہ نوربخشوں کی طرف سے ہو تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ صوفیہ نوربخشی والوں کی طرف سے مذمت کرے، اور اگر نوربخشی تعلیمات میں تحریف کرنے والا صوفیہ امامیہ نوربخشی ہو تو صوفیہ امام نوربخشی کو چاہیے کہ وہ اس کی مذمت کرے، تب جھگڑا نہیں ہوگا، فتنہ فساد نہیں ہوگا. لیکن ہوتا ہی نہیں ہے نا. صوفیہ نوربخشی والوں کی طرف سے کوئی اگر ہمارے کتابوں میں تحریف وغیرہ ہو جائے بولتے ہی نہیں ہے ہم، اور صوفیہ امام نوربخشی والوں کی طرف سے بولتے ہیں کیوں شخصیت پرستی ہے، یہ ہماری امامیہ والے، یہ صوفیہ امامیہ نوربخشی والے، یہ صوفیہ نوربخشی والے. کیسے بولیں گے؟ نہیں بھائی، اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ محمد رسول اللہ کو کیا جواب دینا ہے کل قیامت کے دن؟ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تعلیمات رسول اللہ کو میں تحریف کر رہے تھے، تعلیمات میں تحریف ہو رہے تھے، تم کہاں تھے؟ تم نے کیا کیا؟ ہم یہی جواب دیں گے نا، ہم نے کیا کیا؟ ہم بس بیٹھے رہے. تو خدا را وقت کی امام کو، وقت کی نائب امام کو پہچاننے کی کوشش کریں. امام محمد مہدی کی نائب حضرت سید محمد شاہ نورانی کو پہچاننے کی کوشش کریں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو. تو لہذا یہاں نگا دیدیں مسلم بن عقیل سفیر امن و امان سفیر حسینی مجلس برگاه بیدا علا راهی برگاه بیدا جمع سوش سیرات بونگاز یادا لازم وزرس دینی یالا نالا وحبیلی لاشی شون جسکارنا یعنی مفاد خلاف یونا یعنی اشید دوی محمشا زیاد اخسکارن دو کیا محمشا نائب مهدی انده وقت نائب امام بوی والله نا نیستو چیکیوت هزار یود نزا مسلم بن عقیلی کو قربان مسلم بن عقیلی سیرت بونگا یادا لدونی پیش بس مسلم بن عقیل والله جب کو حسین مظلوم کربلا سے مسلم بن عقیل کوفی رو لتا من مسلم بن عقیل کوفی رو لونیت کیو حالا کل شکاری جمعہ اتلا واقع پیش بس شکایو خون بالله پت ہوما نا مسلم بن عقیل یہاں لوگ سے ہوما امام شاق کو سے وقت امام حسینی کا سال بکر مسلم لوگ سے چاشا یالا خدا یہ حبل اللہ بچے نا حسین بچے یعنی سو کو عزیز سوزا یالا نا حسین بچے یعنی سو کو عزیز سوزا یالا خدا یہ راہ بچے یعنی سو کو عزیز سوزا مسلم یہ جواب پلتوس ناتی جواب پلتوس ناتا نے بھی ماں باشد اس کا لندو پیا مسلمی کا سائز میں سیس بنا رہی چاہیے حسین مولا حسین نا اشتوک پورا جیک سے ہوئنین دے خون پینو لات پت سو بشکاری ہو مانا نالا موزین کو یو ایت ناتنگ اس کا یا وہاں تھوک پی میں نا ناتنگ اس کی جدائی ہوئے نا وانا نا کاکا حسین یا نا چک تھوک سے نوا ہوگی مسلم بن عقیل حسین نہ تھوک سے اہل حرام نہ تھوک سے نا کوبھی رولا سفر بیس کوبھی سفر بے درے مسلم بن عقیل کوبھی تھون منا کوبھا والوں نے مسلم بن عقیل عظیم الشان استقبال بیس مسلمی لاقولا بوسا بیس مسلمی فروغون برام بولا دا جک تو چی بند زمانی کوبھی لا یوبی کوبھا والوں نے وضا میں پی دی کوبھا بے وفا کنی دونوں استقبال بیس دیس پی بالا مسلمی لقبی کا بیت بیاکھان کن 40,000 سا ہو سے 25,000 سا ہو سے چوپا سے اکثر روایت کنی 18,000 ہو سے دو تھو منا مسلم لا دن تھو منا مسلمی سے مکین و امام شاق اللہ خد بیس یا امام کو بھی حالات تو لے اسنا سازگار نا لہذا یہاں شخص دیسنا ہے یو پتہ سازگار ہوئے
وقتی ظالم حکمران کند هم بیالا جنگ تمو بیالا مدالا یو پس سازگار کی یا شخص امام شاپل دی خط بیس اور جهر الله یزیدی کوبین دی میچ امارس نیامبو یزید دفن کرتا ده یزید وانا کوبین و مسلم تونسه مسلمی جوق در جوق پراس بیاد بینه حسین مظلوم کربلای لقبی که بیاد بکن ایشم تونسه وانا چونکه کوبی گورنر کو حلیبت محبی نعمان ابن بشیر و نعمان ابن بشیر معذور بیست بصری گورنر کو ابن زیاد یزید کوفی تا ابن زیاد اسکر تام کم کوفی سو سے مسلم لقبی بیاد دیمش ابن زیاد جازر بنا لیکن چالاک مکار ابن و خو امام حسینی اومد زر خو موزین سو تا کوفی و امام حسین شخص لوزو خو موزین سو وانا خو حجاز لام پوری سو سنا خوزی امام حسینی جس طرح چی کپڑا بونه ندیو تو کپڑا بونه کو کوفی نوش داخل سو کوفی داخل بنا کوفا بونی امام حسین شخص بن معظمی کا پورا جو در جو گلی کوچو نو سے استقبال کو دارک سو دارالمانی سو سے نخوسی می پورا اجازه مجید جالس من لا کو یعنی من دینا اسوس مسلم من عقیل لنا و پناه منا یا مسلم من عقیلی بیاد بس دو کوس نگاش دو دایم فرنا ولی میدان دیس برو کنا والله کوکینو مسلم من عقیل لا براسا من کانو آمد اینانو کیو سیگه رسول محمد بن کثیر نانو یوتا محمد بن کثیر محب علی بیت الفا القصه مختصر طویل و دو فرمایه تعالی چھوٹے چھوٹے قصه بیان دے محمد بن کثیر لا ابن زیاد اسکات زرد لے نانو آمو سیمو میں تا خیالا پھوگا میں تا خیالا کھری شوق با عزیزیت بین مسلم عزیزیت بین محمد بن کثیر والله یا نگا تو کو اهل بیت محب مین پا پکا اهل بیت محبین پا محمد بن کثیر زرد والله کی استوک چیکیوت هزار استوک یوت نسانگا حسین مظلوم کربلایی سفیر پیغمبری مسلمین عقیل قربان برا تیار یوت خوزی اینه که محمد کثیر شهید بیست محمد کثیر شهید بیانا ادر شگال زد رکوانا محمد بن کثیری نونو زاوس بوزا شهید سو مسلم لا محمد بن کثیر گال زد رکوانا مسلم لا نانو دو پجومت سو غریب آجاسی که دیسو زد زرنا گل پو حسین سفیر پو مسلم بن عقیل کلی نانو نگوز شخص داره کوفی مینی نا سار ستار میسی جنگ بیاس امام حسینی سفیر ندیسه جنگ بیسه کئی می واصل جهنم تاس تاری بالا مسجدی پیاق بنیتا امام حسینی سفیر مسلم بن عقیل دونو سات سیود پلو لیکن جون ہی مسلم بن عقیل ایشای پیاق بیسنا والله شوقی مقتل بن البيت چون گشته با چون گشته فارغ از آداب فرض آمولا نگاه کرده زنا کسی که نبود آجا چون گشت فارغ از آداب فرض مولا از فرض شب بزنه سلام تنه نگاه کرده زنا کسی که نبود آنکشه والله مولا مسلمین عقیل از فرض شب بزنه چالا خلطانه چیک سامت سولا والله دری کلی مسجدینا
یوں سے شخص کو بھی بازاری کوچانا کوچین خورد گلی جگین تھون منا دے گری دونو نبان یود سکلو تو دلے ون تھونن مومنہ خاتون جگین ننگی اقتو تھون سدے مومنہ خاتون کو بربان پی کا قرآن تلاوت بن تسبیح و تحلیل زرم یود سکلو مولا مسلم بن عقیل سی دے مومنہ خاتون کو حضرت مومنہ خاتون میرا آپ کو تو سوال اس کون سے نیت بیت مسلم بن عقیل حضرت یا غلط شو ابرگا من والله اسنال قیامت جالنگا سی حالا حوض کوثر کے چھدو متنت حضرت فاطمہ الزہرا شفاعت کو یا نصیب ہو چکے ونا اب قرگان شو من میبالا تو آزمین پدے بسٹی بوئی میتا مومنہ تو آسی مسلم بن عقیل اکچت کو بھی حالات کو شکمت یہاں گانا وہ بھی ندے جائے گا لوگ سے شو یہاں سننا شخص دے واقعا مسلم بن عقیل سی تو آلا کسر بیمت زبیداد حوادث پائی مالم پریشانم چیس چی پرسیل حالم دی مومن آبستین یعنی سی نرا دی کو پاس زوزرت یا شین زرتن والله ندی کو زمانوی حوادثات اقتو بمیجگین نا پریشانم چی پرسی لحالم یعنی نا پریشان میولنگی حالت تو چتا شد یعنی سناریوس نا مسلم بن عقیل زرت منم مسلم کی فرزند عقیلم بدم ہلائے کو فی زلیلہ نا مسلم بن عقیل کو مسلمین والله ندیدیم کوفی مگرو فیله ویرزی نا مسلم بن عقیل بوده گرسد زربنا تو آلی بیدی موین پیتا تو آسی مسلم بن عقیل کانی کا گو کرے کا جہول بیتے یعنی بخشش جسو اللہ مالا مزید مسو مزینانو کھرنا یحمو بس زدت بچس میننا مسلم بن عقیل سنیالت القصة مختصر مفروع منا اوسنانو مو فولت هونس دیرین میامو مهمان خانی چی گوام باهر چی گوام مهمان خانی چی گوام باهر چی گوام چی ماجرا سوکی دیرین نانو گوسی عمل تب میلامو چی سو دیرین یا نام ناجو چی سوت باهر چی سوت وانا تو آزی خدا کسر بیوس بچو دیرین آتی نانو مسلم بن عقیل فرزند زهرا مسلم بن عقیل دیرین آتی نانو مسلم بن عقیل شخصت زرقانا خوشوق بس ابن زیاد لا گسکر کرد ابن زیاد محمد بن اشعث نیام بو هزارون خوش تاز مسلم بن عقیل لا یوپی پیاق بو بسنا شخص یرد بستانی که مسلم نا تانی که همی آواز بکوانا مسلم پیاق شوخ بسنا جنگ لا تیار وید تیار سوز مسلم پیاق سی یک دم مسلم پیاق سی 45 دشمن اهل بیت واصل جهنم تمد تاس القصة مختصر جمع بين شخص يطلع والله يخبيك نشان بين شخص فيرودون بيطلع مسلم بن عقيل فيرودون مسلم بن عقيل جمع بين الشخص يطلع واحلى در مرون چیزی مسلم بن عقيل غير جابيت يا من مسلم بن عقيل كلام غلط مسلم بن عقیل کولی لگت لا ولا یا معلوم چیزی مسلم بن عقیل دندان متحرک کا دعا کی اشاره بیانا مسلم بن عقیل دندان متحرک شهید کرد
شهید گفت وانا مسلم عقیل زکوفی میون لرسه مخاطب سوزنه کسر میومد دم مهلت دمیدم بر شما من تازم منم لشم اگر مهمان شما آگے کسر سارے مہمان مرد سیمو والله قايل مسلم من منع مسلم بن عقيل والله میری شد هم مایان مسلمی ابشار بیر روشا بود او من مسلم شد هم مایان مسلمی محمد القصه مختصر ابن زیاد درباری کرد مؤمنین کو بخشیز زیاده بود نه مسلمی وصیت گذره یعنی ازیاد دور بود مسلم عقیل ابن زیادی درباری زیاد ابن زیادی من شانی مستحق اهل بیت شاعر مختلف وصف بالله مسلم بن عقیل شهید بیوزه ابن زیاد حکم بیانا مسلمی شهید و مسلمی حق وسی پانچ شهید و موزن وانا اهل گوهلا نصیحت نامه دواسط نانون چند وصیت نامه طلب کردی اذیت بود مسلمی حق گل موزن وانا کسل کوفیان جو سر
ابن زیاد مسلم ما یاری وصیت نامه چیکسا قبول یعنی وصیت نامه وزید کی گیرتن سوز نامه دو چیکسا والله مسلم بكير عليه شهادت شهید بكير خط غشار اماری کھڑے ہندو کھڑے دار الاماری بكير عليه مسلم عقيل دار الاماری کھڑے ہندو اشارہ دیتا مسلم بن عقيل بكير لازرت مهلت شدرس بكير مهلت منس مولا حسين سعيد شركو حسين الله كسر السلام عليك يا رسول الله جسمي خدای شخص زن کرام خدای نکرد قلب سوز اسناره شهزاده حسین راشدی بنشی مختصر کم لبعد سبا حرم حسین خدای حسین مخلوق کرسر می پیغام بکن حسین لکسر جو حرب بدیدی فرزند رسول را خبر نه مسلم تنزلنا اور مومنین کو مسلم لله